ایک علاقے میں دین نہیں ہے، جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا، اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے ان کو۔ حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے۔ یہ مدرسے والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے گا، جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے۔ بقول علماء کرام کے علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اب پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست، لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو۔ اب سب کو ہم چھڑا ہوا ہے، سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چل ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پہ لانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک محنت مقصد ادا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنے، سمجھے بھائی، اور وہ اللہ پاک کی ذات و صفات پہ یقین کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے نفع اٹھانے کے لیے، دونوں جہاں میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو اعمال میں رحمت فرمائے ہیں ان اعمال پہ یقین کرنے والے بنے، اور ان اعمال پہ یقین کر کے میرے دوستوں اعمال اختیار کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، سمجھے بھائی، ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا ہے، سمجھا؟ یہ تو ہماری کم قسمتی ہے نا جی، کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے یعنی ایسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں اٹھاتے کہ بھئی سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں انہیں صحیح ایمان و یقین پہ تم میرے بیٹے کیسے لاؤ گے، سمجھا جی، اور اللہ پاک کے احکامات پہ کیسے لاؤ گے، یعنی بچوں کی شروع سے اس رخ پہ تربیت کرنا ہے نا جی، سمجھا، یعنی اس کا تو فکر کریں گے، یعنی اس بنیاد پر تربیت کرنا کا یعنی ذہن ہی نہیں رہا، سمجھے جی، میرے بھائی دوستوں، ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بادشاہت کے لیے نہیں پیدا کیا، ملک کے لیے پیدا کیا، عمارت کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کے لیے نہیں پیدا کیا، زمین و جائیداد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ حق تعالیٰ شان نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کے آگے، حکموں کے آگے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں، ہمارے میں ہر شخص کو، سمجھا لیجیے، چاہے وہ اندھا ہے، کوڑی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، سمجھا لیجیے، تعالیٰ شان یعنی کتنا، یعنی کہ کتنی بڑی اللہ پاک کی عنایت ہے ہمارے اوپر، سمجھے بھائی، حق تعالیٰ شان نے کتنا ہم پر فضل فرمایا، مگر کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں، سمجھا لیجیے، اور ایک ایسا چکر چل گیا ہے جو کہ صاحب ہے نا جی کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، رات مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ٹھیک ہے حقوق ہے، لیکن بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہے، لیکن جہاں روٹی کپڑا جو ہے اور مکان جو ہے حقوق ہے، وہاں کیا یہ آخری ہے نا کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کرے، اور جیسے انہوں نے فاقے برداشت کیے ویسے فاقے برداشت کرا کے ان کا حشر ان کے ساتھ کرائے، سمجھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا
وہی مقصد ان کا ہو، اور میاں بھی بیوی بھی ایک گھر میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں. دیکھو نا عجیب بات ہے یہ، سارا گھر یہ تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ فلاں بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں بچے کا نکاح کرنا، یا بھائی کاروبار کا کیا ہوگا، یا ہماری ذمہ داری کا کیا ہوگا. سارا گھر اس میں پریشان ہے نا. ہمارے گھر کے آج کل تو ایک مصیبت چلی نا کہ ہمارے جو ممبر جو ہے، ہمارے گھر کا آدمی ممبر کیسے بنے گا، فلاں جگہ فلاں ادارے کا، اسمبلی کا ہے، نیشنل اسمبلی کا، کس کا. سارا گھر فکر مند ہے، لیکن سارا گھر اس پہ فکر مند نہیں ہے نا جی. بچوں سمیت کہ سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں، یہود نصارا مشرکین ملحدین جو بھی ہیں میرے دوستو، وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بنے. سمجھے بھائی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے. سارا گھر کا ہر فرد میرے دوستو اس فکر میں ڈوبا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس میں اگر فکر مند نہ ہوتا، سمجھے بھائی، تو حضرت علی کو کیوں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کہیں بھیجنے، کبھی کہیں بھیجنے، کبھی کہیں بھیجنے، اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور این ماں کا دودھ پینے کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے، یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دودھ پلاوے گا، پیوے کھان سے، اور کھانے کو نہیں ہے. کھانے کو نہیں ہے. اور آدمی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بھئی اس قدم جو ہے کہ حضرت یعنی حضرت علی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ دو جہاں کے بادشاہ، سب نبیوں کے سردار ہیں، دنیا سے یعنی پردہ فرما رہے ہیں اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور کہ بھئی اس قدم جو ہے کہ کیا تیل بھی نہیں تھا، کیونکہ تیل ہوتا تو بھوکے جیسے پی نہ لیتے. تو میرے دوستو یعنی جب وہ حضرت علی ایک رات میں 17 کھجوریں کما سکتے ہیں ہے نا، تو روز نہیں کما سکتے تھے، وہ روز کما سکتے تھے، لیکن اس کی فرصت ہی نہیں تھی. جب یہودی نے کہا کہ بھئی یہ بس 17 کھجور کافی ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے وفات میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو ہمارے لیے اس والے 17 کھجوریں کافی ہیں. اس لیے انہوں نے کوئی کمائی کو مقصود تھوڑی بنایا ہوا تھا. یہ جو چکر چلا ہے کہ روزانہ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، توبہ توبہ، اتنا غلط خیال ہو گیا کچھ نہ پوچھو. ضرورتیں پوری ہو گئی، نہ پوری ہوئی نہ ہوئی، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے یعنی وہ اس کام کو سامنے ہم رکھ کے چلیں گے. بے شک ہمیں فاقے برداشت کرنے پڑیں گے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، ہے نا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا ہے نا کہ کیا پوچھو. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں رزق بھی دے گا، پھل دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بٹھائے گا. مولوی محمد صاحب پرسوں رات فرما رہے تھے کہ اس کے میں مومن کو کہ 5 علامات ملتے. اللہ پاک اطمینان دے گا، یہ برکت دے گا، کئی چیزیں گرائی انہوں نے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، عرض آپ ذات کی خدمت میں، یعنی پہلے ہم یہ سوچیں اس بات کو، ہم جو ہے میرے دوستوں، ہمارے میں سے ہر شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے. بھائی ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہے تو جلہا، مگر وہ پڑھ لکھ کے جو ہے تحصیلدار ہو گیا ہے. سمجھ لیجیے بھائی ہے تو آنا ہی ہے نا، پھر فلانے گاؤں کا ہے نا جی، مگر وہ پڑھ لکھ کے ڈپٹی کمشنر ہو گیا. یہ لوگ عام کے ہیں. میرے دوستوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا جی. میرے دوست ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے نا، نہ جلائے نہ پیجے نہ کچھ، ہم تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جو حضور پہ ایمان لایا وہ حضور کا امتی ہے. جو جدا ہے جو پنجا چاہ رہا ہے چاہے قریشی جو کوئی بھی ہے سمجھ. اور اللہ نے اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نعمت فرما دیا. سمجھے بھائی؟ حق تعالی شانوں نے ہمارے میں ہر شخص کو سمجھ چاہے وہ کلمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا. سمجھے بھائی؟ وہ امیر ہے غریب ہے اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے. سمجھے؟ وہ بادشاہ ہے فقیر ہے وہ مولوی جمشید جیسا مولوی عبدالرحمان جیسا مولوی ہے جو بھی ہے سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرما دی. سارے عالم کی سمجھے بھائی؟ سارے عالم کی ذمہ داری دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بادشاہوں کو بھی سارے عالم دین کے وجود میں لانے کا ڈھنگ سکھا دیا. فقیروں کو بھی جن کے گھر میں کھانے کو نہیں سمجھے وہ کیسے محنت کریں گے کہ جس سے کہ ساری دنیا میں اس کے پورا کا پورا دین چمکے گا. اللہ رب العزت اس کی محنت کے اوپر سارے عالم میں دین کو وجود میں رہے گا. جو فقیر ہے بالکل خود بھی کھانے کو پاس نہیں بھی بچوں کے پاس بھی نہیں ہے سمجھے. حق تعالی شانوں نے ایسی بادشاہ کو یہ تھوڑی کہہ دے کہ تم بادشاہ چھوڑ دو یا ہمارا چھوڑ دو. نہیں جو بھی جس حال میں ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے میرے دوستو سارے عالم میں ہدایت کے لانے کا ذریعہ قرار دے دیا. سمجھے بھائی؟ جیسا ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یعنی اس کا مدینہ منورہ سے فرمایا کہ بھائی جو کہتے وہ لوگوں نے کھانا کہ بھی اپنے اپنے خاندانوں کے نبیوں کے پیچھے ہو جاؤ. وہ جن کی جو مظفر منصور یعنی جن کی کہ مدد ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رخصت ہو گئے. حضرت ابو صدیق نے سب کو جواب فرمایا مدینہ منورہ جو لوگ تھے کہ دیکھو بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود مانتا تھا ان کا معبود تو ہو گیا رخصت اور جو اللہ کو علامات وہ ان کا اللہ الہ جو حی قیوم ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم جب محنت کریں گے تو اللہ نے جیسے اس وقت مدد فرمائی اللہ تعالیٰ آج بھی ایسی ہی مدد ہماری کرے گا. یعنی قیامت تک جس زمانے میں بھی جو میرے سامنے ایک بالکل نوجوان بیٹھا ہے نا اپنا سر کھجا رہا ہے نا ننگے سر ہے داڑھی نہیں ہے نا جی. اب یہ بھی مشکل ہے کہ یہ یعنی اپنا کھانے پینے کو ضروری سمجھتے حالانکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعے بنایا اللہ نے اس کو. ہمارے مثال شخص کو سمجھے بھائی چو ننیانے میں پیدا ہوا گوجرے میں پیدا ہوا ہے فیض آباد میں پیدا کہیں بھی ہوا کسی جزیرے میں ہے کسی گلی میں پیدا ہوا سمجھے. ہمارے میں ہر شخص کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے نا. اور اس میں تقریر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ مفتی صاحب کی طرح مولوی محمد احمد صاحب کی طرف سے یا مولوی محمد احمد صاحب کی طرف سے کوئی تقریر نہیں آتی. نہیں تقریر کا قصہ نہیں ہے. اگر آپ کو تقریر نہیں آتی ہے نا جی جب بھی آپ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا لینا آپ کو ذریعہ بنایا سمجھے. آپ کی جیب میں ایک کوڑی نہیں ایک پیسہ نہیں ہے. حق تعالی شانوں نے میرے دوست ہمارے میں ہر شخص کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. جب ہم اس کو ذریعہ سمجھیں گے ہے نا اللہ تعالیٰ نے
ہمارے میں جو علماء حضرات عطا فرمائے، ہم انشاءاللہ اس کا ان سے فائدہ اٹھانا سیکھ جائیں گے ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کے سلسلے میں. ذمہ داروں کو بھی، وکیلوں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، انجینئر کو بھی. یہ انجینئر اور ڈاکٹر جو ہیں ہے نا جی، بھائی میرے دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا فکر کرتے ہوئے چلیں گے، محنت کریں گے، ہے نا جی. جس کی بھی ضرورت پڑے گی، جس طبقے کی ضرورت پڑے گی، جس صلاحیت کے انسان کی ضرورت پڑے گی، جس علم والے کی ضرورت پڑے گی، ہے نا، حق تعالیٰ شاہ ان سب سے سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے میرے دوستو ان سب سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ہمیں سلیقہ عطا فرما دے گا. آپ خود سوچو، ایک بالکل دیہات والا ہے، بالکل دیہاتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کچہری کس کو کہتے ہیں، وکیل کو کس کو کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اس کے پاس جاتا ہے، عدالت سے وارنٹ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے یہ کاغذ، کہ لگے وہاں کچہری میں جانا پڑے گا. کہ کچہری کیا ہوتی ہے نا، وہ لگا اگر وہاں نہ پہنچا تجھے کوٹری میں بند کر دیں گے اور اس کا تجھے حل نہیں چلانے دیں گے. کہ اچھا، ارے بھائی یہ پھر کیسے، کیا کروں میں، ہے نا. کہ چلو نمبردار کے پاس چلے. اب وہ جو شہر میں آتا جاتا ہوتا ہے اور یہ جو مقدمے کرتا رہتا ہے اس کے پاس جائیں گے. وہ پورے شہر میں وکیل کے پاس لے کے جائے گا کہ بھئی یہ وکیل ہے، کہ اس کا کیا کام، یوں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کچہری میں تیری طرف سے لڑے گا. ہاں تجھے مجھے نہیں آتا، یہ لڑے گا. اچھا مگر یہ اتنے پیسے لے گا. سمجھے بھائی. اب وہ جناب اس کو آمادہ کریں گے، اس سے یعنی وہ پھر وکیل بتائے گا اس کو کہ گواہ لا، یہ لا، وہ لا. اب سارے کے سارے وہ بیچارہ کوشش کرے گا ان سب کو لانے کی. سمجھے. اور بزرگوں کے پاس جائے گا، ولی عبدالرحمان جیسوں کے پاس، کہ بھائی دعا فرماویں، کہنے کہ میرا ایسا قصہ ہو گیا. سمجھے بھائی. تو ایسے ہی اب اس ساروں کو جس کی ضرورت پڑے گی وہی ان پڑھ سب سے فائدہ اٹھائے گا. ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے نا جی، وہ ایک علاقے میں دین نہیں ہے، اس کا پتہ ہے، یعنی جتنے دین نہیں ہے، یہ جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے ان کو. سمجھے جی، حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے. سمجھے بھائی. یہ مدرسے والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے گا جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے. بقول علماء کرام کے تو ہم تو عالم ہے نہیں، علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری. ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اگر پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست. لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو. اب سب کو غم چھڑا ہوا ہے بھائی، سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چل ہی نہیں رہا. اب اس کو یہ سمجھاؤ کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہیے بھائی تجھے، ہے نا، کہ یہ کرنا چاہیے کہ بھئی تو کسی کو جو ہے کسی عالم کو یوں سوچ کہ اس بستی والے جو ہے کس کی بات مانیں گے، کسی نمبردار کی مانیں گے، چودھری کی مانیں گے، کسی بزرگ کی مانیں گے، کس کی مانیں گے. سمجھ. چنانچہ اب اس کو سمجھاتے ہیں اگر بھائی کسی عالم کی مانتے ہیں تو عالم کے پاس جائے گا، بزرگ کے پاس جائے گا کہ حضرت آپ تشریف نہیں چلے وہاں. بستی والوں سے کہے گا دیکھو بھائی اگر ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے، حضور کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہے نا جی، تو بھائی ہماری بربادی ہوگی، ہے نا. وہ اس کی بات کو دھیان ہی نہیں دیتے اور خیال ہی نہیں کرتے. اب وہ اس کا انہیں سمجھا رہا اور پھر علماء کے پاس آنا اور بزرگوں کے پاس آنا.
بزرگ یہ فرما بھائی ہمیں تو فرصت نہیں ہے. نہیں حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے چلے, تھوڑی دیر کے لیے, ہے نا. انہوں نے کہا بھائی صبح چلے, کہ صبح تم مدرسے میں جاتے. انہوں نے کہا جی اس کے بعد, بھائی ہم تو وہاں سے 11 ساڑھے 11 بجے 12 بجے واپس آتے ہیں, ہے نا, کھانا کھاتے ہیں, لیٹتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر مدرسے جانا ہوتا ہے. میں نے کہا جی اچھا تو 4 بجے چلے جائیں. بھائی 4 بجے تھکے ہوئے آتے ہیں, آسا سے لے کے مغرب تک ہم اپنے گھر کا سودا وودا لاتے ہیں, آٹا دال لکڑی ڈھیگری جو وہ گھر میں پہنچاتے ہیں, ہے نا جی. انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے ہم آپ کا کروا دیں گے, یہ کام جو جتنے آپ کے ہیں یہ ہم آپ کے کروا دیں گے, اتنی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلے چلیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اگر خدا خاص تو وہ اس پہ تیار ہو, اب یہ دعا مانگے گا, کسی آدمی کو تلاش کرے گا کہ جن سے ان ولی صاحب کو یا ان بزرگ کو باہر لے جا سکے, وہ سفارشی بنائے گا, اور میرے دوستوں ان کے کام کروائے گا. کسی کو کہے گا بھائی دیکھ اس کے ان سے عرض کرے گا روپے آپ مجھے دیں, پیسے دے دیں, میں کسی کے ذریعے سے آٹا آپ کا پہنچوا دوں گا, لکڑی میں پہنچوا دوں گا, پانی میں پہنچوا دوں. تو کسی کی منت کرتا ہے بھائی طرح مولانا کہ اگر تم لکڑی پہنچا دو گے تو وہ وہاں جو تشریف لے جائیں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا, اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اگر آٹا پہنچا دو گے تو تمہیں ثواب ملے, لکڑی پہنچا دو گے تو ثواب ملے گا. کسی کو لکڑی پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور کسی کو پانی بھجوانے میں کرتا ہے, سمجھے. اب ہے ان پڑھ ہے جی, لیکن اس نے جس کے ذریعے سے لکڑی بھجوائی اور جس کے ذریعے آٹا بھجوایا, جس کے ذریعے سے پانی بھجوایا, سمجھے, ان سب کا ثواب اس ان پڑھ کو ملے گا, سمجھے, ہے ان پڑھ, سمجھے. اور ان عالم کو جو لے کے جائے گا کہ اب کسی سے اس منت خوشامد کرے گا, ہے نا جی, کہ بھائی مولانا کے واسطے بھی سواری چاہیے, ہے نا, اگر تم اپنی سواری میں لے جاؤ لاؤ, ہے نا, تو انشاءاللہ ہم تم تو کچھ کر نہیں سکتے. یہ علماء ذات وہاں پر جائیں گے, بیان فرمائیں گے, ان پہ محنت کریں گے, ہے نا جی, تو انشاءاللہ وہ صحیح رخ پر آئیں گے, اس کا ثواب تمہیں ملے گا بھائی, اگر تم اپنی گاڑی لے چلو تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حوالے, کیا مشکل ہے, لے جائیں گے, لے آئیں گے, کیا بات ہے. وہ ان کو لے جاتا ہے. اب سواری ان کی استعمال ہوئی اور پھر کیا ثواب اس کو ملا ان پڑھ کو. سن میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمارے مفتی صاحب ایک دو فرما رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تو تبلیغ کیا کر, تبلیغ کیا کر. انہوں نے کہا جی میں تو ان پڑھ آدمی. تو کہ مفتی صاحب نے کہا میں نے تو بات چھوڑ دی وہ, اور اس سے کہا کہ بھائی تم نے وہ اپنے بچے کی شادی فلاں کے گھر میں کرنی تھی, اس کا کیا ہوا؟ کہ جی وہ ہو گئی. کہ کیسے ہو گئی؟ اسے تو انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ میں نے مجھے معلوم ہوا کہ وہ فلاں آدمی کی بات کو مانتا ہے, فلاں آدمی کی بات کو مانتا ہے. تو چنانچہ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس آدمی کو کیسے کہوں. تو معلوم یہ ہوگا فلانا جو آدمی ہے وہ اگر اس کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس لڑکی والے کو کہہ دے گا. تو میں اس کے پاس گیا, اس نے جناب اس سے کہا, اس نے اس سے کہا جی وہ ہو گیا. تو مفتی صاحب فرما رہے بھائی اسی کو کہیں کہ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں, اسی کو تبلیغ کہیں, سمجھے بھائی. تو میرے کہے آپ نے تو مجھے پھانسی دیا کہ, ہے نا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے, ہر آدمی اللہ کے فضل و کرم سے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں پسند کر لیا. اللہ نے ہمارے تو ان پڑھ کو بھی پسند کر لیا ہے بابا, سمجھے. وہ اجتماعکم, اللہ نے پسند فرما لیا ہے, سمجھے. ہمارے اندھے کو بھی پسند کر لیا, ہمارے کوڑی کو بھی, نگڑے کو بھی, ڈولے کو بھی, غریب کو بھی, بادشاہ کو بھی, فقیر کو بھی, امیر کو بھی, سمجھے. جس کے گھر میں کھانے کو نہیں, سمجھے, اسے بھی اللہ نے پسند فرما لیا. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ نے اسے پسند فرما لیا. تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے. لیکن ہماری کم قسمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکے جی میں ذمہ دار ہوں. بھائی ذمہ دار تو ٹھیک ہے, تجھے مبارک ہو بھائی,
ہم کب کہتے ہیں تو ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ داری سے اونچی بات ہے، بادشاہوں سے اونچی اللہ نے تمہیں دیا ہے. تیرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن بادشاہوں سے اونچا کام اللہ نے تجھے دیا ہے. ایسا کام دیا ہے، ایسا کام دیا جسے صرف تیرے ہاں کے بادشاہ نہیں اور امیر وزیر اور ذمہ دار اور تاجر نہیں، اللہ پاک سارے عالم میں جتنے بادشاہ ہیں، جتنے صدر ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے امیر ہیں اور جتنے غریب ہیں اور جتنے تاجر، جتنے ڈاکٹر، جتنے انجینئر ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس راستے کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یعنی چلا ہم کو اور بتا ہم کو، ہاں کیونکہ چلا ہم کو، بتا ہم کو اور سمجھا ہم کو ہر بات میں، ہر کام میں وہ راستہ جس سے تو خوش ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر بادشاہوں کو وہ راستہ، اس راستے پہ چلائے گا اور وہ راستہ بتائے گا اور وہ راستہ سمجھائے گا ہر کام میں، ہر بات میں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو راستہ بتائے گا، بابا، وزیروں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئر کو، غریبوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سمجھے بھائی، سب کے لیے اللہ پاک جو ہے دروازہ کھول دے گا، اس راستے پہ چلا دے گا. ہاں سمجھے بھائی، اس راستے پہ چلا دے گا جس راستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی بادشاہ کو وہ راستہ مل جانا ہے نا جی، کہ جس سے کہ وہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، تو اس بادشاہ کتنی خوش قسمتی ہے. اب اس کو تو پھر عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گی اس بادشاہ کو، تو سمجھے بھائی. اور وہ ایسا بادشاہ، وہ تو میرے دوستوں سارے کے سارے ملک کے لیے یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ بنے گا. سمجھ گئے، ذل اللہ، یعنی اللہ کا سایہ، رحمت کا سایہ بنے گا. اتنا بڑا، اتنی اس کی قیمت ہوگی اس بادشاہ کی. اور وہ فقیر ہے نا جی، جو میرے دوستو یعنی جو فقر والا ہے اس کا درجہ اتنا ہے غنی اور دولت مندوں پر، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے ایک ادنا صحابی کے اوپر. فقیر ہمارا اتنا اونچا، سمجھے بھائی، مگر وہ فقیر اونچا ہوگا بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو بڑا کام بنائے گا. اب ہمارا بیٹھے، یا تو بھائی میرے عزیزوں یوں سوچ لو کہ بھائی ہمارے گھر میں سردی کا موسم آ رہا ہے بھائی، اب وہ گھر میں اس کے گرم کپڑوں کا کیا ہوگا، اور سردی میں کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں، بچوں کا، اس کا یہ سوچ رہے ہیں. سمجھے بھائی، اور کھانے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، اور بستر کا کیا لحاظ کیا ہونا چاہیے، یہ سوچتے. اور ایک یہ ہے کہ سارے کے سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں، وہ یہود و نصارا، مشرکین، ملحدین ہے نا، وہ سارے کے سارے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے. اب اس سوچ پہ وہ یہ سوچتا ہے. اس کی وجہ سے ہے نا جی، دیکھو عجیب بات ہے یہ، اللہ رب العزت کی پیاری عادت ہے کہ جب ہم سارے کا فکر کر کے چلیں گے نا، اب آخر انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں استعداد تو ایسی رکھی ہے اللہ نے، ہے نا جی، کہ ہر کام کو کر سکتا ہے، مگر ایک وقت میں ایک چیز کر سکتا ہے، ایک وقت میں کئی چیزیں نہیں کر سکتا. ایک وقت میں ایک کام میں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمی کو اس سے پورا فرمایا کہ جس وقت میں میرا جو حکم ہے اگر تم اس کو پورا کر دو گے تو اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے جس چیز میں نہیں لگ سکو گے اس ساری کمی کو میں اپنی قدرت سے پوری کر دوں. سمجھے؟ اب آپ کو قصہ سناؤں بھائی دوستو. ایک ہماری بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جنگل میں دریا کے کنارے چلا جا رہا تھا، تو بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت میں
اس کا پانی دو. بادلوں میں سے آواز ہے اور وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا. بادل جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر برسے. وہ ٹیلے پہ تو پانی ٹھہرتا نہیں. پانی وہاں سے چلا ہے نا جی. چلتے چلتے یعنی نالے میں آیا. وہاں سے چلتے چلتے آگے نالیوں میں گیا. کھیت ایک دیکھا تو ایک آدمی اپنے کھیت میں کسی سے پانی پھرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا فلاں نام ہے. کہ کیا بات تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہہ رہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں چلا جا رہا تھا, بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کی کھیت کو پانی دو. تو بادل جو ہے پھر ایک ٹیلے پر سے وہاں سے پانی چلتا چلتا تمہارے کھیت میں آیا, اس لیے میں نے پوچھا. جب تم نے پوچھ ہی لیا تو کہا کہ دیکھو اس کے اندر میں پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کے نام پہ. ایک حصہ میں اپنے اس کے بیج کے طور پر رکھتا ہوں. ایک حصہ میں استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب بھی مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے حق تعالیٰ شانو مجھے پانی عطا فرما دیتا. اور سنو, ایک آدمی کو جمعے کی نماز بھی پڑھنی تھی, اس کا اونٹ کھویا گیا, اسے اونٹ بھی تلاش کرنا تھا, سمجھ گئے, اور کھیت میں پانی بھی دینا تھا. اس نے کہا بھائی اب کیا کروں؟ کیسے میں پہلے میں جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر دیکھیں گے. جمعے کی نماز پڑھی تو اللہ نے اونٹ بھی واپس بھجوا دیا اور دیکھا کھیت پانی سے بھرا ہوا. بھائی کیا بات ہوئی؟ بتا جو بات ہے جو اس جو کھیت ہے نا جی, وہ بھر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کے کھیت میں پانی نہ دیے جائے. اس کے کھیت میں پانی آئے تو پھر اس میں جائے. تو اس لیے انہوں نے اس کھیت کو پہلے بھرا, پھر ان کا اللہ نے ایسے غیب سے بندوبست کر دیا.